اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کی اس آیت کی شرح کی تفسیر چل رہی ہے اور مصائب جو امت کے اوپر اجتماعی و انفرادی ہیں اس کا احاطہ فرما رہے ہیں۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم کسی کو بڑا مان لو، چاہے وہ سیاسی تنظیم میں ہو یا اخلاقیات میں ہو، درستی اخلاقیات، یا اسی طرح تعلیم الاحکام میں ان کی مان کے چلو۔ یہ امت کا خاصہ ہے جی کہ وہ پہلے تو ہر غیر کو بڑا نہیں مانتے، اس میں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذہین بھی ہو، متقی بھی ہو۔ اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے کہ وہ ان چیزوں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور یہ بات تو حضرت کی اس میں آ گئی ہے کہ وہ ذہین بھی ہو اور متقی بھی ہو، لیکن اب ذہانت بھی بہت مخدوش ہے اور تقوی بھی بہت زیادہ، تو اس لیے یہ سارے ٹکرے ہیں جی۔ تو حضرت کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ عقل و تدبیر پر بھی اعتماد ہو، ایسے شخص کو بڑا بنا کر اس سے، یعنی حضرت کو وہی بنائے کہ بڑا ایسے شخص کو بناؤ جس کی ذہانت اور تقوی پر پورا اعتماد ہو۔ اور یہ بہت مراحل کے بعد یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی جو چالاکیاں ہوتی ہیں وہ تو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن تقوی ایک اور چیز ہے کہ جو ظاہر مجمع میں بھی اور انفرادی بھی اللہ کا خوف ہو اور وہ رچ بس جائے جی۔ تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ بڑا ایسے آدمی کو بناؤ، اور اس میں نے وہ علم ظاہر کا بھی دے دیا تھا کہ تعلیم الاحکام کو بھی جاننے والا ہو، تہذیب الاخلاق کا بھی اللہ پاک نے اس کو ایک مقام تقوی کا عطا کیا ہو، اور تنظیم الاعمال میں بھی جو ہے وہ ذہانت رکھتا ہو اور جدید اور قدیم چیزوں کو تطبیق کر سکتا ہو، مباحات کو لینا ان کے لیے اور اس کی رہنمائی کرنا آسان ہو۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں مسلمانوں کو نہ کوئی دینی کام بند ہوگا نہ دنیاوی کے، اگر ان کے قائد ان کو ٹھیک مل جائیں۔ سب کام اپنے قاعدے سے چلتے رہیں۔ اگر کوئی بات حکام وقت سے کہنے کی ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حکام کو اطلاع کرو۔ اب جو کام ان کے کرنے کے وہ خود کریں، اور اگر پھر بھی تم پر کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو وقت پر صبر کرو۔ اگر کوئی ہنگامہ ہو جائے تو تم کو لازم ہے کہ خود ظلم نہ کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اس صورت میں غالب تو یہی ہے، غالب تو یہی ہے کہ دوسرا بھی ظلم سے باز آ جائے گا، اور اگر وہ ظلم ہی کرے تو تم شہید ہو جاؤ گے، اور اس سے مسلمان کا نفع ہے۔ شہادت وہ چیز ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسول۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے حبیب کے شہر میں مقرر فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں ودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔
اوپر تفصیل کے ساتھ کی فضیلتی کس قدر بیان کر چکا ہوں، مگر اتنی بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ جان دینا اس وقت شہادت ہے جب شریعت کے موافق ہو، ورنہ خودکشی ہے۔ تو ظاہری تدبیر کی یہ صورت ہے، مگر افسوس آج کل ہر مسلمان متفکر نظر آتا ہے، یہ خودرائی کا نتیجہ ہے کہ اپنی رائے کو وہ جو ہے بس عقل کل بنے ہوئے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے سر پر کوئی بڑا نہیں، وہ بڑا مانتے بھی نہیں ہیں آج کل، اور ہے نہ کسی کے اوپر بڑا بتاتے ہیں نہ کسی کو بڑا بناتے ہیں، اس لیے ہر کس خود تدبیر کرنا چاہتا ہے اور غیرہ نتھو خیر تدبیر کے اہل نہیں، تو پریشانی ہی پریشانی بڑھتی ہے۔ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد اس لیے ہمارا کوئی مرکز نہیں، اتفاق و اتحاد نہیں اس لیے ہمارا کوئی مرکز نہیں، اور بدو کسی مرکز کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلی تحریکات میں ہم کو شرکت کے لیے کیا جاتا تھا، ہم نے کہا شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، ہم نے کہا شرکت کے لیے کچھ شرائط ہے۔ یہ شدی کی تحریک وغیرہ اور اس زمانے میں بہت سی چیزیں تھیں، تو اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں یہ جمعیت سے پہلے کی باتیں ہیں جو 1919 میں جمعیت علماء ہند، ہم نے کہا شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، ہم نے کہا شرکت کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بڑا اور سردار ہو اور وہ اس شان کا ہو کہ اگر کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرنا چاہے تو قوت سے اس کو دبا سکے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بدون اتفاق و اتحاد باہمی کے کوئی کام چل نہیں سکتا۔ جس طرح کسی کام کے لیے حدوث اتحاد کی ضرورت ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے مکمل، بقائے اتحاد کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے اتحاد بنا دے لیتے ہیں لیکن اس کو باقی رکھنا پھر وہ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بقائے اتحاد بدون کسی سردار کی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے پاس امپلیمنٹیشن پاور بھی ہو کہ نافذ کر سکے نا جو چیزیں کے اوپر وہ اتفاق ہو۔ بقائے اتحاد بدون کسی سردار کے ہو نہیں سکتا، یا بڑا ہو، سردار ہو، صدر ہو، امیر ہو۔ ایک شخص ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو اپنی قوت و شوکت سے اس اتحاد کو قائم رکھ سکے، بس وہ قہری وحدت ہو، ورنہ ارادی وحدت کیا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات میں آپ نے جن لوگوں کو بھائی بنایا تھا انہوں نے دشمنی کا برتاؤ شروع کر دیا۔ ہمارا موجودہ بھی اتحاد میں مسلم لیگ و پیپل پارٹی کا یہی تقریباً نبازی حضرت فرما رہے ہیں، اپنے زمانے کے اتحاد کی بھی، کہ ان تحریکات میں آپ نے جن لوگوں کو بھائی بنایا تو انہوں نے دشمنی کا برتاؤ شروع کر دیا۔ وہ ارادی اتحاد تھا، جب انہوں نے چاہا ذیل کر دیا۔ یہ اتحاد جو بدو کسی سردار کے ہو، لڑکوں کی یاری سے زیادہ وہ قد نہیں رکھتا کہ آج دوست ہیں اور کل پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ لڑکوں کے آپ میں دوستی کرتے، آپس میں دوستی کرتے اور ذرا سی بات پر کہہ دیتے کہ جاؤ آج سے یاری کٹ کر دی ہے۔ یہ تو نئے بھائیوں کا حال ہے، اور جو پہلے سے قدیم بھائی تھے یعنی مسلمان، ان کو اصحاب تحریکات نے فاسق اور ڈرپوک بنا کر اس سے بیکاٹ کر کے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے دوستوں میں ایک شعر ہے جو کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن پھر بھی یہ نامناسب اس شعر کو کہنے کے، حضرت کے لیے کہتے تھے یہ تھانوی ہے تھانے سے ڈرتا ہے، یہ وہی حضرت ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بنا کر اس سے بیکاٹ کر کے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بیکاٹ نہیں ہے بلکہ بھائی کاٹ ہے، بھائیوں کو کاٹ رہے، کیونکہ اس کی زیادہ تر مسلمانوں ہی پر مشق کی گئی ہے، تو اب ان کے ہاتھ سے دونوں جاتے رہے، وہی قصہ ہو گیا
کہ جہانگیر نے نور جہان کو بچپن میں شادی سے پہلے ایک موقع پر 2 کبوتر دیے تھے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لیے رہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے ایک کبوتر نکل گیا۔ جہانگیر نے جو واپس آ کر ایک ہی کبوتر لے کر پوچھا دوسرا کہاں گیا؟ نور جہان نے کہا کہ جہاں پناہ اڑ گیا۔ جہانگیر نے غصے سے کہا کیسے اڑ گیا؟ نور جہان نے دوسرے بھی اڑا دیا اور کہا کہ جہاں پناہ ایسے اڑ گیا۔ اسی ادا پر جہانگیر فریختہ ہو گیا اور زبان حال سے کہنے لگے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔